بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو ہم عربک گرامر پڑھیں گے تو شروع کرتے ہیں تأمل ما یلی۔ تم غور فکر کرو، بار بار سوچو ما یلی جو نیچے دیا گیا ہے یا جو آ رہا ہے۔ تو ہمیں انا دیا گیا ہے اور انا کے بعد ضمائر دیے گئے ہیں کہ انا جب ضمائر پہ داخل ہوتا ہے تو ضمائر کس شکل میں آ جاتے ہیں یا کون سا شکل اختیار کرتے ہیں۔ انا ہوا پہ داخل ہو گیا تو انا ہو بن جائے گا۔ انا جب ہیا پہ داخل ہوتا ہے تو انا ہا بن جاتا ہے، اور انا جب ہوم پہ داخل ہو جاتا ہے تو وہی انا ہوم بن جاتا ہے، اور انا جب ہننا پہ داخل ہوتا ہے تو انا ہننا بن جاتا ہے۔ اس کے بعد جو حاضر کے ضمائر ہے وہ ہے انتا، انتی، انتم، انتنا۔ تو یہاں پر جو تا ہے اس کی جگہ کاف آ جائے گا۔ انا کا، انا کی، انا کم، انا کننا، کننا۔ تو یہ ہو گئے کون سے ضمائر جو حاضر تھے۔ اس پر جب انا داخل ہو جاتا ہے تو اس طرح شکل اختیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد متکلم واحد انا پر جب انا داخل ہوتا ہے تو اننی بن جاتا ہے یا انی بن جاتا ہے، اور انا جب نحنو وہ تثنیہ متکلم یا جمع متکلم پر جب داخل ہوتا ہے تو اننا یا انا بن جاتا ہے۔ اب انا کے جو حوات ہے دیگر، مثال کے طور پر لعل، تو لعل جب ہوا پہ داخل ہو جائے گا تو لعل ہو، لعل ہا، لعل کا، لعل کی، اسی طرح وہ لعل ہم، سارے ضمائر جس طرح انا نے سلوک کیا لعل بھی اس طرح سلوک کرے گا۔ لیتا بھی، لیتا ہو، لیتا ہا، لیتا کا، لیتا کی، لیتا ہم، اور اسی طرح انا بھی ایک انا ہے ایک انا ہے۔ انا ہو، انا ہا، انا کا، انا کم، انا ہننا، انا ہم، اور اس کے بعد جو رہتا ہے انا، انا، لعل، کا انا بھی اسی طرح، کا انا ہو، کا انا ہا، کا انا کا، کا انا کی، اور جو اور ہے انا، لعل، لاکنہ، لاکنہ رہ گیا۔ لاکنہ جو ہے انا کی جگہ ہم لاکنہ جب لگائیں گے تو لاکنہ ہو، لاکنہ ہا، لاکنہ کا، اسی طرح آسان ہے۔ یہ لاکنہ ہو گیا، اور لعل بھی اسی طرح، اور لعل ایک لیتا ہے اور ایک انا ہے ایک انا ہے، اور ایک کا انا ہے، کا انا گویا کہ، تو انا کی جگہ ہم یہ لگائیں گے اور ضمیر کے ساتھ اسی طرح ہی سلوک ہوگا۔ اس کے بعد جو کانا و حواتو ہے وہ ہم آگے پڑھیں گے، وہ ذرا سا مختلف ہے، اس میں ماضی کا کردان آتا ہے۔ اس کے بعد نیچے دیا گیا ہے وہ پڑھتے ہیں ادخل، تم داخل کرو انا اعلیٰ جمل الآتیت، نیچے جو جملے آ رہے اس پر، تو ہمارے سامنے جملہ ہے ہوا تاجرن۔ یہ کون سا جملہ اسمیہ ہے؟ اس میں ہوا جو ہے وہ مبتدا ہے اور تاجرن کیا ہے؟ خبر ہے۔ ہوا کیا ہے؟ معرفہ ہے، تو مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوگا اور خبر کیا ہوگا؟ ہمیشہ نکرہ ہوگا۔ ہوا تاجرن، اب ہم نے اس پر انا جب ہم انا داخل کریں گے تو انا ہو بن جائے گا، اور اگر اسی طرح دیا ہو کہ لعل داخل کرے تو لعل ہو تاجرن، اور کا انا گویا کہ وہ تاجر ہے، کا انا ہو تو کا انا ہم داخل کریں گے۔ اسی طرح جو کیا ہے لیتا، لیتا ہو تاجرن، اسی طرح یہاں پر ہم من الیابان، تو انا ہم یا لعل ہم یا لاکنہ ہم، وہی ہم جو ان و حواتو ہے وہی سارا اس کے ساتھ ہم آ جائے گا من الیابان، اور ہیا انہا، تو ہم نے وہی اوپر پڑھا، اگر انا ہم نے داخل کریں گے تو انہا بن جائے گا، اگر لکنہ تو لکنہ ہا بن جائے گا، اسی طرح کا انہا ہا بن جائے گا، لیتا ہا، اور لعل ہا، لعل ہا میں لکھ دیتا ہوں، یہ لعل ہا ہو گیا۔ تو اسی طرح جتنے بھی احواتها ہے، اس کے احوات بہنیں ہیں یا اس کے گروپ میں سے ہے، وہ سارا اس طرح تعلق ہوگا، ضمائر اس طرح ہی چینج ہوں گے۔ اس طرح انا ہے نا تو انی یا لعلی یا لیتی، اور انتم، انکم، اور کانکم، تو میں سارا بتا رہا ہوں کیونکہ باقی آگے جو آئیں گے تو کہیں رہ نہ جائے، اس لیے میں یہاں پر لعل، لیتا وغیرہ اس کے جتنے بھی احوات ہے وہ بھی میں پڑھا رہا ہوں۔ تو انتنا جو ہے یہ کیا انا کننا بن جائے گا کیونکہ تا کی جگہ کاف آ جائے گا، اور یہ انا کا، تو میں ذرا ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ انا داخل کرنا ہے انہو تاجرن، انہم من الیابان، انہا متزوجۃ، انا کننا مجتہدات، انا کا رجل عنی، اس کے بعد انی طالب، انکم ازکیاء، اور اس کے بعد انا مسلمون، اس کے بعد انا ہن مسلمات، اس کے بعد انا کی زکیۃ، تو میں نے وہ جو انا دیا تھا اس کے چینج بھی کر دیے۔ اس کے بعد نیچے ہے، اس کے بعد دیا گیا ہے اقرأ، تم پڑھو الامثلۃ الآتیہ، نیچے دیے گئے مثال۔
تو 3 جملے دیے گئے ہیں، المدرس جدید، فاطمۃ طبیبۃ، حامد متزوج۔ پہلے یہ جملے سمجھتے ہیں۔ یہ جملہ جو 3 جملے ہیں یہ کیا جملہ اسمیہ ہے۔ اب جملہ اسمیہ کا پہچان یہ ہے کہ اس کا جو کیا ہوگا مبتدا ہوگا وہ کیا ہوگا معرفہ ہوگا، معرفہ، اور اس کا خبر کیا ہوگا نکرہ ہوگا۔ باقی عدد میں یہ واحد ہے یہ بھی واحد ہوگا، یہ مذکر ہے یہ بھی مذکر ہوگا، یہ کیا ہے مرفوع ہے یہ بھی مرفوع ہے حالت رفع میں، اور یہ مؤنث مؤنث، مذکر مذکر، وہی جو کنڈیشن ہے ہم نے بتایا، صرف معرفہ معرفہ معرفہ، اور یہ نکرہ نکرہ نکرہ۔ معرفہ بھی کے اقسام ہیں، نام جب آ جائے تو معرفہ ہے، الف لام آ جائے شروع میں تو معرفہ ہے، ضمائر آ جائے تو معرفہ ہے، اسماء اشارات یا موصولات وغیرہ آ جائے تو کیا ہے معرفہ ہے، اور نکرہ تنوین آ جائے صرف فقط۔ اب اس پر ان ہم نے داخل کر دیا، ان المدرس، جو مبتدا ہے وہ ان کا اسم بن جائے گا جو معرفہ ہے، اور حالت نصب میں آ جائے گا، ان فاطمۃ، اور ان حامدن متزوجن۔ یہاں پر جو حامدن ہیں آخر میں جو الف ہے یہ حالت نصب کی کیا ہے علامت ہے، تو مراد کہ یہاں پہ تنوین ہے۔ اب ان کی جگہ ہم اگر لکنہ داخل کریں گے تو لاکن المدرس لاکن فاطمۃ لاکن حامدن، اور لاکنہ کی جگہ اگر ہم کا انا داخل کریں گے تو وہ بھی اس طرح ہوگا، اور لیتا داخل کریں گے تو وہ بھی اس طرح ہوگا، لعل داخل کریں گے لعل المدرس لعل فاطمۃ لعل حامدا متزوج، تو سارا اسی طرح بن جائے گا۔ اس کے بعد نیچے دیا گیا ہے، ادخل ان علی الجمل الآتیۃ واسبد اواخر الکلمات۔ تو کیا ہے ان داخل کرنا ہے جملوں پر اور اس کو حرکات دینے ہیں، ضبط مطلب اس کے آخر میں اعراب لگانا ہے۔ تو کیا ہے الدرس صعب، تو ان جب ہم داخل کریں گے تو ان الدرس، سین پر کیا ہے آخر میں یہاں پر فتح آ جائے، ان القرآن ان آمنۃ۔ اس کے بعد ان داخل کرنا ہے اس جملے پہ، تو یہ کیا تھا ہذہ الساعۃ، آخر میں کیا تھا ضمہ تھا، مطلب حالت رفع میں تھا۔ جب ہم ان داخل کریں گے تو حالت نصب میں چینج ہو جائے گا اور ہو جائے گا ان الساعۃ، فتح آ جائے گا، عالیۃ ان المدیر، اور یہاں پر ان السیارۃ فتح آ جائے گا، ان محمدن ساتھ الف بھی آ جائے گا، ان اللغۃ العربیۃ، کیا کیونکہ موصوف صفت ہے تو دونوں پر فتح نصب آ جائے گا۔ اس کے بعد ان بلالن، بلالن اس طرح بن جائے گا، الف بھی لگا دیا جائے گا، اور ان الماء بارد، اور اسی طرح ان کی جگہ ہم کأن بھی لگا سکتے ہیں، لعل بھی، مثال کے طور پر کأن الدرس، گویا کہ یہ جو درس ہے صعب مشکل ہے، کأن القرآن مطلب قرآن کے لیے سامنے اس میں شک نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے بعد یہی ہے کأن آمنۃ طالبۃ، گویا کہ آمنہ کیا ہے طالبہ ہے، طالب علم ہے، تو کأن کی جگہ ہم لعل بھی لگا سکتے ہیں، لعل الدرس صعب لعل السیارۃ جمیلۃ، اس کے بعد لعل اللغۃ العربیۃ سہلۃ لعل بلالا عنی، لعل کی جگہ لیتا بھی لگا سکتے ہیں، لیت المدیر فی فصل، اور نیچے دیا گیا ہے وہ دیکھتے ہیں، السیارۃ جمیلۃ، یہ مبتدا ہو گیا یہ خبر ہو گیا، ان السیارۃ جمیلۃ، تو سیارۃ کیا ہوگا اسم ان ہو گیا، اور جمیلۃ خبر ان ہو گیا، جو اسم ان ہے وہ کیا ہوگا منصوب ہوگا، اور جو خبر ان ہے وہ کیا ہوگا مرفوع ہوگا۔ تو یہ بھی دیا جا سکتا ہے، پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کا کیا بیان کرو، اعراب بیان کرو، تو آپ ان کی جگہ کیا لکھیں گے، ان سیارت کیا ہے اسم ان، اور ساتھ یہ بھی لکھیں گے کہ یہ کیا ہے اسم ان منصوب اور خبر ان مرفوع۔ اس کے بعد دیا گیا ہے تأمل مثالین، یہ 2 مثالوں پر غور کرے اور باقی جو دیے گئے مثال ہے اس کو بھی پورا کرے۔ تو امن العند انت ام من پاکستان، تو یہاں پر حمزہ استفہامیہ ہے اور 2 دفعہ سوال پوچھا جا رہا ہے، تو پھر ام آیا ہے، کیا آپ ہندوستان سے ہیں یا پاکستان سے، تو یہ پھر یا جب آ گیا سوال پوچھا گیا تو اس کے لیے ام آ گیا اور پہلے کے لیے حمزہ استفہامیہ آ گیا۔ اطبیب انت ام مہندس، کیا تم ڈاکٹر ہو یا انجینئر، یہاں پر ہے کیا انت مجتہد کسلان، تو آپ نے یہ کرنا ہے انت مجتہد ام کسلان، ام کے بعد
कसलान फिर लिखना है। यहाँ पर मुल्क दिए है, जब मुल्क होंगे तो मुल्क से पहले हम मिन लेके आएंगे। आ हिया मिनस सीन, क्या वो चीन से है। अम के बाद मुल्क है, मुल्क से पहले हम मिन आले क्या आएंगे, मिनल याबाने, या वो क्या जापान से है। तो ये हो गया। मैं फिर पढ़ता हूँ, आ हिया मिनस सीनी अम मिनल याबाने, ये हो गया। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। हमने यहाँ पर बताया गया है कि लहल्ला दाखिल करो, इन्ना ही की तरह सलूक करो। तो हमने ऊपर ही पढ़ा कि लहल्ला हु, लहल्ला हा, लहल्ला का, लहल्ला की, और अना है तो लहल्ला नी आ जाएगा। और लहल्ला हुम, लहल्ला हुन्ना, लहल्ला कुम, लहल्ला कुन्ना, और नहनु है तो लहल्ला जब दाखिल हो जाएगा तो लहल्ना हो बन जाएगा। इसके बाद लहल्ल मुदीरा फ़तह आ जाएगा। और यहाँ पर लअल्ल इख्तिबारा सहलुन, और ऊपर भी हमने पढ़ा है। इसके बाद इक़्राइल मिसालैन, ये दो मिसालें पढ़े, फिर बाकी जुमले भी इस तरह मुकम्मल करे, आलिन और आलियतिन खाली जगहों में रखने से। तो यहाँ पर दिया गया है हाज़ल कलमु आलिन, तो आलिन जो है वो कलम मुज़क्कर के लिए के साथ आ गया है, और हाज़िहिस साअतु आलियतुन, आलियतुन मुअन्नस के साथ आया है। अब अल कुतुबुल अरबिय्यतु मुअन्नस है तो आलियतुन आ जाएगा, और हाज़िहिल किताबु रहीसुन वज़ाका, किताब यहाँ पे मुज़क्कर है तो आलिन आ जाएगा। इसके बाद मोजम है तो यहाँ पर भी आलिन आ जाएगा, और हाज़िहिल हकीबतु आलियतुन आ जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर दिया गया तअम्मल मा यली, जो नीचे दिया गया है उसमें गौर फिक्र करो। यहाँ पर लैसा का इस्तेमाल हो रहा है, तो लैसा जो है वो फ़ेल नाकिस है, सिर्फ इसका माजी का गिरदान बनता है। लैसा और लैसत किस लिए इस्तेमाल होता है, मुअन्नस के लिए। तो ये दो बड़े सीखने चाहिए, बाकी गिरदान भी सीखना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर मैं गिरदान सुनाता हूँ। लैसा, फिर लैसा अलिफ बढ़ा दिया जाएगा, फिर लैसू यहाँ पर जो आया है, और इसके बाद लैसत और लैसता, फिर बन जाएगा लसना। इसके बाद बाकी गिरदान लसता, लस्तुमा, लस्तुम, ये लस्तुम आ गया। इसके बाद लस्ती, लस्तुमा, लस्तुन्ना, और आखिर में लस्तु मुतकल्लिम वाहिद के लिए, और लसना। ये गिरदान सीखना ज़रूरी है। अगर आपने ये गिरदान याद नहीं किया है तो जुमले आप नहीं बना सकते, उसमें लैसा का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर लैसा का एक तरह जो इस्तेमाल दिया है वो हरफ जार के साथ है, दूसरा वो बहुत आसान है। मिसाल के तौर पर जुमला इस्मिया दिया गया है हामिदुन तालिबुन, तो हमने लैसा दाखिल करना है। जब हम लैसा दाखिल करेंगे तो बन जाएगा लैसा हामिदुन तालिबन। सही है, मैं लिख देता हूँ, ये बन गया तालिबन। इसी तरह यहाँ पर भी लैसत तुल्लाबु सिआरन, यहाँ पर सिआरन बन जाएगा। इसके बाद ये मुअन्नस है तो मुअन्नस का सिहा लाया जाएगा, वो लैसत है। लैसत आमिनतु त्वबीबा, तनवीन आ जाएगा मंसूब। इसके बाद अल्फातियात मतलब मुअन्नस है तो वही लैसतिल फातियातु मुतज़व्विजातिन, तो ये हालत नसब में मतलब मंसूब आ गया। इसके बाद जो अंता है और अंतुम है, लैसा लेके आना है। लैसा जब अंता के साथ जमा किया जाता है, दाखिल हो जाता है, तो लस्ता बन जाता है, यहाँ पर आ चुका है लस्ता। और अंतुम पर जब लैसा दाखिल होता है तो लस्तुम बन जाता है, अंति पर तो लस्ती। तो नीचे दिया गया है वो भी हम पढ़ते हैं। समझने के लिए आसान तरीका यह है कि यहाँ पर जो अंता है वो ता यही रहेगा, सिर्फ लसता, और तुम वही रहेगा लस्तुम, और ती वही रहेगी लस्ती, और तुन्ना वही रहेगा लस्तुन्ना। अब यहाँ पर अना और नहनु के लिए सिर्फ चेंज है। अना के लिए लस तू आ जाएगा, तू मतलब तुम मैं हूँ, ये जुमला इस्तेमाल समझाने के लिए बताया जाता है। और नहनु के लिए नून अलिफना लसना आ जाता है। अब आसान तरीका वो है बा के बहर, बा वाला ज़रा जो हरफ जार इस्तेमाल किया जाता है उसके खबर के साथ, वो ज़रा मुश्किल है। यहाँ पर लस्ता कबीरन, अंता कबीरुन, तो हमने लैसा दाखिल करना है। लैसा जब हम दाखिल करेंगे तो क्या बन जाएगा, लस्ता कबीरन, कबीरन यहाँ पर हाँ अलिफ आ जाएगा मंसूब। यहाँ पर लैसा हमने दाखिल करना है
تو لستم جدودن اور لستی فقیرتن اور لستن مجتہداتن اور یہاں پر لستو مدرسن الف بھی ساتھ آ جائے گا اور یہاں پر لسنا طلابن الف بھی آ جائے گا۔ یہ آسان طریقہ ہے، یہ با والا ذرا سا مشکل ہے۔ اس کے بعد ہے دیا گیا ہے کہ لیسا داخل کرو، تو جب کیا ہوگا ضمائر نہ ہو صرف اسم ہو تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ مثال کے طور پر الباب ہے تو لیسا، الباب کی وہ مذکر ہے تو لیسا لے کے آئے ہم، اب الباب لکھ دیا لیس الباب۔ اب جو مغلقن ہے نا وہ کیا لکھنا ہے، مغلقن لکھنا ہے، تو اسی طرح یہ جملہ بن گیا لیس الباب مغلقن۔ آسان طریقہ یہ ہے۔ لیس الماء باردا لیس حشام مریضا۔ اس کے بعد ابھی آ گیا لیس ابی نائما، یہ آسان طریقہ ہے۔ لیس الدرس صعبا، منصوب بنانا ہوگا با کی جگہ۔ لیس المسجد قریبا، اس کے بعد آخر میں ہے لیس الطفل جوعانا، یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد دیا گیا ہے ضمائر والا، دیا گیا ہے کہ مثالیں پڑھو پھر اس پر لیسا داخل کرو، تو یہاں پر ضمائر ہیں تو میں نے کہا لیسا جب ہوا پہ داخل ہو جائے تو وہی لیسا رہتا ہے۔ لیسا تاجر ہوا وہی لیسا من الیابان۔ اب یارتو جمیلہ تن، انا پہ جب لیسا داخل ہو جاتا ہے تو بن جاتا ہے لستو عنین، یہ بھی ساتھ سیکھ لینا چاہیے عنین، اور وہی اوپر والا بھی با بعنین بھی ہم پڑھ سکتے۔ اس کے بعد انت فقیرن ہے تو کیا بن جائے گا، لستا فتح آ جائے گا، فقیرن، اور بے فقیرن بھی آ سکتا ہے، اور ہیا کے لیے لیست، وہی لیست آ جائے گا۔ میں پھر لکھ دیتا ہوں ہیا کے لیے لیست من العراق، اور نحنو کے لیے لسنا ازکیاء، فتح آ جائے گا۔ اس کے بعد ہے کیونکہ حالت نصب میں ہوگا اور بے ازکیاء بھی آ سکتا ہے کیونکہ یہ کون سا ہے، الف ممدودہ والا ہے، اور اس کا جر والا کس سے، فتح سے ہی آتا ہے، اور با بھی با کے ساتھ بھی جو پر ہے، لیکن جو منصوباً ہے وہ کیا ہے، آسان ہے منصوباً۔ اس کے بعد ہے اسم تفضیل۔ اسم تفضیل کا جو سیاح ہوتا ہے وہ افعالو کے وزن پر ہوتا ہے، تو ہم نے پڑھنا ہے ہاشم طویل و حامد اطول منہ، یا سمپل حامد اطول من ہاشم، یہ ہو گیا۔ یہاں پر تو ہوا ہاشم کی طرح ہی اشارہ ہے۔ آمنۃ سعیرۃ و زینب اسعر منہا، اس طرح، یا زینب اسعر من آمنتی، اور یہاں پر ھذا الکتاب اسہل من ذاک، تو اسہل کیا ہے، من ذاک اسی طرح کتاب کی طرح اشارہ ہے۔ اس کے بعد یہ دیا گیا ہے کہ یہ سیکھ لے، اب ایکسرسائز پڑھتے ہیں اس میں آسان ہو جائے گا۔ تو ہاشم ہے، ہم نے فوراً لکھنا ہے ہاشم اطول من عثمان، القاہرۃ اکبر من الریاض، من لگا دینا ہے، یہاں پر من والا شکل ہے، استعمال ہے۔ ھذا الفندق انظف من ذاک، اس کے بعد اللغۃ العربیۃ اسہل من اللغۃ الفرنسیسیۃ، تو من لگا کے بس یہ افعال کے وزن پہ یہ سیحے جو ہے ڈال دینے ہیں، یہ صفت والے۔ اس کے بعد ہے انا اکبر منہ، یہاں پر ہوا اسعر من کی۔ اس کے بعد الرجال اکثر من النساء، انت احسن منی، الموز ارخص، رخیص بن جائے گا ارخص من العنب۔ اس کے بعد ہے الشمس ابعد من القمر، پھر یہ ایک طرح کا استعمال ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا ہے استعمال کہ ان کو پڑھ لیں، مطلب اس طرح استعمال ہے محمد طالب حسن، اب وہ تو طالب ہے، حسن طالب خوبصورت، لیکن سب سے حسن ہے تو اس لیے کیا محمد
احسن الطالب فی الفصل، کلاس میں سب سے زیادہ وہ خوبصورت ہے۔ ھذا بیت جمیل، یہ گھر کیا ہے، خوبصورت ہے، لیکن ھذا اجمل بیت فی الشارع، راستے میں نا سب سے زیادہ یہ گھر خوبصورت ہے۔ اسی طرح آمنۃ طالبۃ سعیرۃ، صغیر تو ہے لیکن اصغر طالبۃ فی المدرسۃ، کیا اسکول میں نا سب سے وہ چھوٹی ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، جو صفت ہے اس کو پہلے لے کے آنا ہے، اور اس کے بعد والا جو ہے موصوف اس کو مکسور کر دینا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر ھذہ اصغر غرفۃ فی بیتنا، یہ استعمال کر کے، بلال احسن جار فی جینا، اس کے بعد وہی یاسر فقیر کا افقر رجل فی قریتنا، ھذہ ارخص کیا ہے ساعۃ فی السوق، اس کے بعد ھذا اسہل درس، درس وہی بس سمپل آسان ہے، فی الکتاب۔ تو سب کے ساتھ اس طرح سلوک کر لینا ہے، جو صفت ہے اس کو افعال کے وزن پہ ڈال دینا ہے، اور جو کیا ہے موصوف ہے وہ بعد میں لے کے آ کے مکسور کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے، آسان سا طریقہ ہے۔ انشاءاللہ باقی نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے، کچھ نہ کچھ سمجھ آیا ہوگا۔ والسلام۔